شب برات میں کی جانے والی عبادات کون سی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کیا علماء کرام بھی اس رات میں عبادات کرتے تھے، ان کی نظر میں بھی شب برات کی کوئی اہمیت، کوئی چیز جس کی وجہ سے وہ اس کو افضل جانتے تھے یا اس میں عبادات کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں، تھوڑا عوام کو روشنی ڈالیں اس معاملے پر بھی، تاکہ عوام کو بھی اس سے آگاہی حاصل ہو اور وہ اپنی اس رات کو بھرپور طریقے سے عبادات میں گزار سکیں۔ اچھا، میں یہ چونکہ آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں، ایک تو شب برات کے نوافل ہاں جی کے بارے میں یا عبادات کے بارے میں، اور دوسرا ہے علماء کرام نے یا بزرگان دین نے کبھی اس بارے میں کیا ان کا طرز عمل تھا، ہاں جی، یا انہوں نے اس رات کو کیسے گزارا۔ پہلے ہم جو ہے عبادات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس کی عبادات کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ عبادت جو ہے وہ ہم اللہ کی کرتے ہیں، ہاں جی، تو عبادت کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی نوافل پڑھ لیں وہ کبھی بھی فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل بالکل نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی مسلمان بھائی کی نمازیں قضا ہیں اور اس کے ذمے ہیں، تو پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اس رات میں ساری رات جو ہے نوافل پڑھ پڑھ کر گزارے، تو جو اس کے ذمہ قرض ہے وہ تو اس نے وہ ادا کرے پہلے، بالکل، کیونکہ جب تک قرض ادا نہیں کریں گے تو پھر اگلا تو پھر مرحلہ یا مسئلہ تو بات کی بات ہے، بالکل بالکل۔ تو یہ رات کو غنیمت سمجھے، جتنا ہو سکے فرائض جو اس کے ذمہ ہیں وہ مکمل کرے، اور جو خوش نصیب بھائی مکمل فرائض کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے اس رات میں متعدد جو ہے نوافل لکھے ہیں۔ تو چند ایک میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس رات جیسے ہی 15ویں شعبان المعظم نماز مغرب کا وقت ہوتا ہے، شروع ہو جاتی ہے، تو بزرگان دین سے منقول ہے کہ وہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، صحیح، اور اس میں جو ہے وہ 2 رکعت کر کے وہ پڑھیں گے، اور 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے جی، اور ہر 2 رکعت میں جو ہے وہ پہلی 2 رکعت جب پڑھیں گے تو اس میں دراز عمر بالخیر کی نیت کریں گے، پھر جب دوسری 2 رکعت پڑھیں گے تو اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مسائل، پریشانیاں اور بلائیں دور کر دے، یہ نیت کریں گے، اور جب تیسری بار 2 نفل پڑھیں گے تو اس میں وہ اللہ سے دعا کریں گے اور یہ نیت کریں گے کہ رب کائنات ہمیں مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور پھر جب 2 رکعت وہ پڑھ لے تو ہر 2 رکعتوں کے درمیان وہ ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے یا سن لے، یا 21 بار جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک بار سورہ یاسین بھی پڑھ لے، 21 بار سورہ جو ہے اخلاص بھی پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر جو ہے دعائے نصف شعبان المعظم جو ہے اس کو بھی جو ہے تلاوت کرے اور اس طرح 6 رکعت مکمل کر لے۔ انشاءاللہ العزیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے سال بھر اس کو جو ہے بیماریوں سے، بلاؤں سے اور لوگوں کی محتاجی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ جی، اسی طرح جو ہے ایک ہے صلاۃ الخیر کے نام سے نوافل، جو شب برات میں بزرگان دین سے منقول ہیں اور اوراد میں اس کا ذکر آیا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اس رکعت میں 100 رکعتیں ہیں، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، تو وہ 100 نوافل جب آپ پڑھیں گے تو وہ 1000 کی تعداد میں ہو جائے گی۔ یہ بھی جو ہے بزرگان دین سے منقول ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 بار پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ اسی طرح 2 رکعت اور ہیں کہ اس رات میں 2 نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں، اور سلام کے بعد درود شریف 100 دفعہ پڑھ کر اپنی روزی میں اور رزق میں برکت کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اس نفل کی برکت سے رب کائنات اس کی جو
رزق کی تنگی ہے اس کو انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے گا. تو اور بھی اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے ایک نفل پڑھے جاتے ہیں توبہ کے لیے. تو اس میں جو ہے آپ 8 رکعت نماز جو ہے وہ نفل کے پڑھیں گے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 10 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ. اور یہ 4 رکعتیں ہوں گی. پھر اسی ترتیب سے دوبارہ بھی اگر 4 رکعتیں پڑھی جائیں تو یہ 8 ہو جائیں گی. اور پھر جو ہے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ جو ہے دوسری جو بھی آسانی سے یاد ہو وہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی جو ہے اللہ کے حضور توبہ کی جائے تو انشاءاللہ العزیز رب کائنات اس کے جملہ گناہوں کو اپنے کرم اور فضل سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے معاف فرمائے.